السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم عمومی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد۔ میرے ساتھ ہے ہندوستان کے مشہور و معروف داعی مولانا ریاض موسیٰ ملیواری حفظہ اللہ۔ الحمدللہ لگ بھگ 20 سال سے آپ ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے علماء کی ٹیم تیار کی ہے دعوتی کام کے لیے۔ دعوت کا بہت آسان طریقہ آپ بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور الحمدللہ اس کے بہت سارے اچھے اثرات ہمارے معاشرے میں پڑ رہے ہیں، لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس فریضے کو کیسے انجام دیا جائے، میں اس موقع پر مولانا ریاض موسیٰ ملیواری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کے ساتھ تجربات اور اپنا مختصر تعارف بھی پیش فرمائیں۔ مولانا ریاض موسیٰ ملیواری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، میں نے دعوت کے بارے میں چند باتیں کرنے سے پہلے آپ کو آج کی ہمارے ملک کی حالات پر آپ کو کچھ مختصر باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی 2014 تک یہ ملک ایک سیکولر ملک تھا۔ اس کے بعد نیا حکومت آیا، وہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی دار و مدار چلا رہے۔ تو آپ کو معلوم ہے، روزانہ آپ خبر سن رہے ہیں، ہر خبر میں جو ہے یہ لوگ جو ہے پورے امت کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ یعنی ایک نے کہا ہے 2022 تک ہندوستان سے مسلمان کو ختم کر دے گا، باقی نہیں رکھے، ایسے باتیں آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اسی حالت میں ہم لوگ کیا کرنا ہے، اس پر ہم کو سوچنا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے تاریخ میں بھی ایسے واقعہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت جو ہے 125 سال گزر جانے کے بعد جو ہے وہاں کی قبطی لوگ جو ہے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ تو تب فرعون آیا۔ فرعون جو ہے یعنی یہ طے کیا ہے آئندہ کبھی مسلمان کی حکومت نہیں آنا۔ اس کے لیے پروگرام بنایا، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو ایسا جو ہے یعنی روزانہ مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا۔ تو 90,000 بچوں کو بھی قتل کرنے، 90,000 سے زیادہ بچوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کو دعوت دیا، اور دعوت دیا۔ اس کے بعد وہ مقابلہ ہوا، جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس میں جادوگر کو سمجھ میں آیا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے یعنی وہ لوگ جو فوراً یعنی سجدہ کیا اللہ کے سامنے، یعنی آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ وہ لوگ فرعون جو ہے ہار گیا، لیکن وہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو عذاب آیا، یعنی مینڈک آیا، خون آیا، جراد آیا، ایسے چیزیں یعنی 5 عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا سب کو پانی میں ڈبا کے ختم کر دیا۔ یعنی ایسی ایک ظالم حکمران ہمارے اوپر آیا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیسے بھی ختم کر۔ اس کے لیے شرط کیا ہے، ہم لوگ ان کو دعوت پہنچانا۔ ہم اس ملک کی 100 کروڑ آبادی کو بھی دعوت پہنچ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لے گا۔ یہی ہے ہمارے لیے بچنے کے لیے راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہر مسلمان یعنی 100 کروڑ آبادی کو، یہاں 25 کروڑ مسلمان، ہر مسلمان جو ہے اپنے بستی کے ہر غیر مسلمان کو اسلام پیش کرنا ہے۔ پھر وہ لوگ قبول کرے نہیں کرے، بس وہ ان کو پیش کرنے سے، ہمارا دعوت ان کو پہنچنے سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے یعنی ایکشن لے گا، اور کوئی راستہ نہیں۔
اگر ہم لوگ نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے اوپر ایکشن لے گا. جیسے کہ اسپین کے لوگ جو ہے وہاں 800 سال حکومت کیا لیکن وہاں کی عیسائیوں کو دعوت نہیں دیا. آخر جو عیسائی لوگ اسپین قبضہ کر لیا، پھر ہمارے لوگوں سے بولا آپ کو کسی کو ملک چھوڑ کے اسپین چھوڑ کے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، یہاں رہنا ہے عیسائی بن کے رہنا پڑے گا. یہ ہے ان لوگ کا حالت. اسی طرح ہمارے انڈیا میں بھی وہی ہوگا، یعنی ہم یہاں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا. ملک چھوڑ کے کہیں بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے آج کل، تو ہم جو ہے ہندو بن کے رہنا پڑے گا، نہیں تو وہ لوگ جو ہم کو قتل کر دے گا. یہ حالت. اس سے پہلے ہم سب کو دعوت پہنچائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر کارروائی کرے گا، ہم بچ جائے گا، ہم کو ادھر ہمیشہ جینے کی سہولت ملے گا. اس لیے جو ہے ہم اپنے پورے طاقت لگا کے پورے ملک کی آبادی کو دعوت دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ابھی جو ہے اللہ کے فضل سے پورے امت بیدار ہوا ہے، امت کے اندر بیداری ہے اور کام کر رہے ہیں. یعنی گیا سال یعنی بنگال کی کلکتہ کے قریب ایک بستی، وہاں 240 گھر ہے، 240 گھر والا بھی اسلام قبول کر، ایک بستی پورے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح مالڈا میں اور ایک بستی، ادھر 200 گھر ہے، وہ لوگ جو ہیں پورے کی پورے اسلام قبول کر لیا. یعنی ہم لوگ محنت کرے گا انشاءاللہ نتیجہ ضرور ہے. ایسا ملک کی اکثر آبادی جو ہے اگر اسلام قبول کرے گا تو پھر جو ہے وہ لوگ کی کچھ بھی سیاست یہ نہیں چلے گا. یہ ہماری حالت ہے، یہ سب ہم سمجھ کے کام کرنا ہے. تو ہم جو ہے دعوتی کام آسان ہے، توحید رسالت آخرت یہ ان کو سمجھانا، جنت اور جہنم یہ ان کی تعارف کرانا. جنت کیا ہے؟ بڑے باغ ہے، یعنی کتنا 10 ایکڑ نہیں، ہزاروں میل بڑا ہے یعنی جنت. اس میں ہر چیز پکا ہوا ہے، ہم جا کے پکانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز ادھر ریڈی ہے، ہم جا کے کھانا ہے بس. اور وہ کھانا وہاں کی جو فروٹس ہے، وہاں کی جو میوہ ہے وہ بالکل یہاں سے 100 گنا لذیذ ہے. اور اس کے ساتھ ہر ایک کے لیے وہاں دربار ہے، اور وہاں بچے ہیں اور بیویاں ہیں، کتنا بیویاں ہونا وہ سب ادھر ریڈی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جنت ہے. اور جہنم کیا ہے؟ جہنم گرمی ہے، ایک دم گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے 2014 میں تلنگانہ آندھرا میں گرمی جو ہے 47 سینٹی گریڈ آیا، 47. اس میں 3000 لوگ مر گیا ہے، 3000 لوگ. یعنی اتنا بھی گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے جنت کی گرمی کیسا ہے، جہنم کی گرمی کیسا ہے؟ وہ جو ہے ہمارے چولہے میں ہم پانی گرم کرتے ہیں، وہ کھودنے کے لیے 100 سینٹی گریڈ گرمی ہونا، 100 سینٹی گریڈ. 100 سینٹی گریڈ میں ہم یعنی ہاتھ ڈالے گا ہاتھ پک جائے گا، تو اتنا گرمی انسان برداشت نہیں ہو سکتا. جہنم کا گرمی اس سے 70 گنا زیادہ ہے، یعنی 7000 سینٹی گریڈ. ایک لمحے کے لیے بھی ایک انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے. اس سے ہم کو بچنا ہے. یہ ہمارے یعنی اور مسلمانوں کو سنانا جہنم میں اتنا گرمی ہے. تو وہ لوگ یہ سنتے ہی پریشان ہو جائے گا. یہاں ہی پریشانی ہے، وہاں جا کے اتنا 7000 سینٹی گریڈ میں ہم کیسا رہ سکتے ہیں؟ تب آپ ان سے پوچھا آپ کو جنت چاہیے جہنم چاہیے، وہ فوراً بولے گا ہم کو جنت چاہیے. تو جنت چاہیے تو آپ کلمہ پڑھنا ہے. تو وہ لوگ یہ شاید فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو بعد میں پڑھتا ہوں، بلکہ وہ لوگ اس کو ملتوی کر دیتے. کیسے بھی ان کو اتنا ہم سمجھانے سے کافی ہے. اور اس کے ساتھ ان کو قرآن کی کچھ آیت سنانا، جیسے کہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کو سنانا، بس اتنا ہی کام ہمارا ہے. ہم ان کو دعوت دے دیا اور اس کے ساتھ قرآن بھی کچھ سنا دیا، یہ ہے. اس لیے جو ہے ہم اپنے ذمہ داری سمجھ کر ہم اس پر ضرور محنت کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب کو اور امت کے ہر فرد کو یہ دعوت سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
आखिर दवान रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशा अल्लाह। नाज़रीन, आपने अभी मौलाना रियाज मूसा मलिबारी साहब से मौजूदा हालात में दावत की अहमियत पर तजुर्बात की रोशनी में आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। मौलाना, आपसे एक सवाल है। आमतौर पर गैर मुस्लिमों की तरफ से भी ये सवाल आता है, और बल्कि मुसलमान ये समझते हैं कि जैसा हर कौम का एक मज़हब होता है, तो ऐसे ही मुसलमानों का एक मज़हब है जो इस्लाम है। तो कि ये कहाँ तक दुरुस्त है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मज़हब है, या मुसलमान अपना मज़हब सिर्फ इस्लाम समझते हैं और गैर मुस्लिम भी ये समझते हैं कि मुसलमानों का मज़हब इस्लाम है? क्या वाकई ये बात सही है कि इस्लाम मुसलमानों ही के लिए है या पूरी दुनिया वालों के लिए है? अगर है तो किस लिहाज से है, उसकी क्या खूबियां हैं? एक दो बातें आप बताकर बता। देखिए, इस्लाम जो है कायनात की जो पालने वाले, कायनात को बनाने वाले, उसकी तरफ से है। वो पहले जो मज़हब आया था वो ज़माने में वो सही था, फिर बाद में लोग उसमें यानी कुछ ना कुछ मिला के उसको ख़राब कर दिया, तो फिर नया कायनात की जो परवरदिगार की तरफ से आया है, ये आखिरी मैसेज है। इसलिए जो है ये पूरे इंसान के लिए है, ये पूरे इंसान के लिए यानी कुरान में बताया गया, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन, लोगों मैं पूरे लोगों के लिए पैगंबर भेज की नबी बना के भेजा गया है। तो ये इसके लिए दलील भी है। इसलिए जो है हर एक के लिए ये मज़हब है, यानी किसी मुसलमान का नहीं, किसी एक इंसान का नहीं, सारे इंसान के लिए। या अय्युहन्नास कर को अल्लाह सुब्हान, अल्लाह के रसूल उस दिन बोला या अय्युहन्नास बुदू रब्बकुम बोला, तो उसका माना आखिरी ज़मान तक आने वाले हर इंसान उसमें शामिल है, एक भी उसमें छूटता नहीं। तो इस तरह इसलिए जो है वो गलतफहमी को दूर कर लो, बस ये इस्लाम सारे इंसान की मदद है। जी, और भी बहुत सारी बातें हैं इस्लाम के दावत के सिलसिले में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना का, जो आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और साथ ही साथ हम तमाम मुसलमानों को और खुसूसन उलमाए उम्मत को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस फरीज़े को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम सब में दीन की दावत का जज्बा अता फ़रमाएँ, और हमारी मेहनतों को किताब और सुन्नत की रोशनी में अंजाम देने और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अंजाम देने और उसको बहुस्न खूबी अदा करने की तौफीक और सादत बख्शे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।